پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے مطابق LDN کی خبروں پر کارروائی کا آغاز۔ سیکشن افسر 1 خادم حسین جندان برطرف، معروف لینڈ گریبر علی حسن بروہی کے سہولت کار ڈرگ انسپیکٹر خورشید شیخ کا سانگھر سے کراچی تبادلہ گلے پڑ گیا۔ برطرفی کا حکم نامہ اور خورشید شیخ کی علی حسن بروہی سے قربت کی تصویر اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ یوں سسٹم مافیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈان کی شہرت رکھنے والے فہیم چاچڑ کی اہم وکٹ گر گئی۔ نگراں صوبائی حکومت نے محکمہ صحت کے سسٹم مافیا کو نشانے پر لے لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ٹیکنیکل مولا بخش شیخ کے پر کاٹنے کا عمل شروع۔ ڈرگ انسپیکٹرز کے اختیارات واپس لے کر AS یعقوب منگریو کو دے دیے گئے۔ گریڈ 18 کے 6 ڈرگ انسپیکٹروں کی ترقیوں کی فائلیں بشمول خورشید شیخ کی فائل سیکرٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے طلب کر لی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی واضح ہدایت کے باوجود زمینوں پر قبضہ سہولت کار محکمہ صحت کے ڈرگ انسپیکٹر خورشید شیخ کے خلاف ایڈمنسٹریٹو اور کرمنل کارروائی کا امکان۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے جناح ہسپتال کراچی کے خلاف قانون ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول کی شاخ خرچیوں پر ڈنڈا اٹھا لیا۔ روبوٹک سرجری مشین کی مزید خریداری پر پابندی عائد، جبکہ اس سے قبل 3 روبوٹک سرجری مشینیں خریدنے کا مبینہ میگا کرپشن کا اسکینڈل پہلے ہی نیب میں زیر تفتیش ہے، کیونکہ ایک جیسی 3 روبوٹک مشینوں میں 2 کی قیمت 18 کروڑ فی مشین، جبکہ حیرت انگیز طور پر تیسری مشین 42 کروڑ کی بتائی جاتی ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی ڈاکٹر روت کے ایمفاؤ سول ہسپتال کراچی میں کرپشن، لاقانونیت اور سنگین بے قاعدگیوں کا نگراں حکومت میں جاری رہنا آرمی چیف کی واضح پالیسی کے برعکس بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جبکہ LDN کی خبر پر انٹربورڈ کراچی کی انتظامیہ خواب غفلت سے جاگ گئی۔ سروسز سول ہسپتالوں اور MD کیٹ سے جڑے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی تفصیلات اب سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، کراچی میں سندھ سروسز ہسپتال کے نئے سول سرجن اور MS ڈاکٹر عاشق شیخ، تبادلہ کیے جانے والے MS اور سابق سول سرجن ڈاکٹر خالد بخاری اور ان کی باقیات، جعلی تعلیمی اسناد کے حامل ڈیزیز کوٹے پر بھرتی ہونے والے بجٹ اکاؤنٹ آفیسر وہاب اللہ یوسفانی اور متنازع MPH ڈگری کے حامل ڈاکٹر سکندر اقبال نے نہ صرف موجودہ سول سرجن کراچی کو جبری طور پر یرغمال بنایا ہوا ہے، کیونکہ ختم ہونے والے مالی سال کی SNE کے 18.5 کروڑ روپے کی طبی مشینیں فراہم کی جانے والی مدت پوری ہونے کے باوجود اب تک تقریباً 15 کروڑ روپے کی مشینیں اسپتال میں نہیں آئی ہیں۔ نہ صرف سپلائر کمپنی کے تمام بلز وصول کر چکے ہیں، بلکہ جو مشینیں آئی ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ طے شدہ کمپنیوں کی برانڈڈ مشینیں نہیں ہیں، جیسا کہ مذکورہ مشینوں کے بارے میں میڈیا میں دعویٰ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ میڈیا کی اس تفصیل کے بعد آپ وہاب اللہ یوسفانی کا فٹنس سرٹیفکیٹ اور جوائننگ رپورٹ بھی اسکرین پر دیکھیں۔ ان کی تقرری ملازمتوں پر عائد پابندی نگراں دور حکومت میں عمل میں آئی، جبکہ 2013 کی نگراں حکومت سندھ میں موجود تھی، جبکہ مذکورہ اسامی کے لیے جمع کرائی گئی تعلیمی اسناد LDN کی تحقیقاتی کمیٹی کے تحقیق کے مطابق جعلی ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تعلیمی اسناد کی تصدیق کے بغیر تاحال ان کی ملازمت نہ صرف اب تک چل رہی ہے، بلکہ انہوں نے کس قانون کے تحت
اپنا کیڈر چینج کروا کر نہ صرف وہ ریگولر اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں بلکہ ترقی بھی حاصل کر لی ہے، لیکن اس تمام غیر قانونی عمل میں متعلقہ سیکشن افسر اور ڈپٹی سیکریٹری کے بجائے دوسرے سیکشن افسر اور ڈپٹی سیکریٹری نے ان کا غیر قانونی کام کس قانون کے تحت کس کے حکم پر کیا؟ جو جیالے افسر انہیں آج اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے ہیں وہ یہ بتائیں کہ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو نے اپنی مدت ملازمت کی تکمیل کے بعد تک انہیں رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیوں طویل عرصے تک رکھا؟ ناظرین کرام، سول ہسپتال کراچی میں انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ادویہ چوری پکڑنے کی نمائشی ڈرامے بازی کے باوجود لاکھوں روپے کی یومیہ سرکاری دوائیں چوری کرنے کا عمل پورے زور و شور سے جاری ہے، جس میں سب سے بڑا گروپ شہر کے درجنوں نجی نرسنگ اسکولوں کے وہ میل نرسنگ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کلینکل ٹریننگ کے لیے اسپتال میں نہ کوئی SOPs ہیں، نہیں آتے جاتے ان کے بیگوں کی تلاشی لینے کا کوئی نظام موجود ہے، بلکہ ان کی چوری کے تحفظ کے لیے ایک حکومتی نام سے منسوب پیرامیڈیکل تنظیم نے ہسپتال کے سیکیورٹی کے انچارج سلیم بلوچ کو MS سے مل کر سائیڈ لائن لگا رکھا ہے اور خلاف قانون وارڈ سرونٹ کو سیکیورٹی انچارج تعینات کروا کر اس انچارج کی وساطت سے عملے کی ڈیوٹی من پسند مقامات پر لگوا کر لاکھوں روپے ماہانہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب ان نجی نرسنگ اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کی اکثریت دوا چوری کر کے بائک سے کاروں کے مالک بن چکے ہیں۔ مقررہ عملے نے ان اسٹوڈنٹس کی آڑ میں حاضری لگا کر قریبی کلینکس میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس پر جانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور بغیر سپروائزر کے ڈیوٹی دینے والے ان میل نرسز کی وجہ سے سول ہسپتال میں ہیلتھ کیئر کا کوئی نظام باقی نہیں بچا۔ مریضوں کی شرح اموات میں نمایاں اضافے کی رپورٹ کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ آؤٹ آف کیڈر MS ڈاکٹر خالد بخاری کے طبی پروفیسر سے ورکنگ ریلیشن شپ کے فقدان کے باعث صوبے کا سب سے بڑا تدریسی اسپتال تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی ناک کے نیچے بیروت جل رہا ہے۔ اربوں روپے کے بجٹ کا اسپتال بغیر گریڈ 17 کے اکاؤنٹنٹ اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کے چل رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد بخاری کی تقرری میرٹ کے بجائے سسٹم مافیا کو 2 کروڑ روپے دے کر عمل میں آئی ہے اور وہ اپنی سرمایہ کاری کو ڈبل کرنے میں مصروف بتائے جاتے ہیں۔ عوام کو بتایا جائے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ، نگراں وزیر صحت اور حکومت صحت محکمے سے سندھ میں سسٹم مافیا کے مفادات کے لیے آئی ہے، ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے آئی ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف کے ایجنڈے کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا بہت ہو چکا، اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ ارباب اختیار سول اسپتال اور سروسز اسپتال کی قابض مافیا کو فوری ریڈار پر لے، ورنہ لال پیلی ادویہ کی خریداری کے بعد باقی کچھ بھی بجٹ میں نہیں بچے گا۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری مرحلے میں MD کیٹ دوبارہ ٹیسٹ کے حوالے سے ارباب اختیار کے سامنے چند اہم نکات رکھے جانے بہت ضروری ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونے والا یہ دوبارہ ٹیسٹ کون لے گا؟ متاثرہ بچے جنہوں نے بہتر مستقبل کے حصول کے لیے اپنی ماؤں کے زیور، باپ کی گاڑی، فلیٹ اور پلاٹ بیچ کر میرٹ کا شفاف نظام نہ ہونے کی بنا پر مافیا کو جو رقم ادا کی تھی، اس مافیا سے رقم واپس دلانے کے لیے حکومتی میکینزم کیا ہوگا؟ میں خبر بریک کرنے والا تحقیقاتی
رپورٹر ہونے کے باوجود کمیٹی میں اپنے بیان سے محروم رہ گیا۔ پرچہ آؤٹ کرانے والی مافیا کے خلاف جناح سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر قانونی اور اخلاقی طور پر FIR اس مافیا کے خلاف درج کروائیں گے کہ نہیں، اور مہذب قوموں کی طرح پروفیسر امجد سراج میمن امیدواروں سے معذرت کرتے ہوئے اخلاقی طور پر اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے منصب سے مستعفی ہو کر رول ماڈل بنیں گے یا انا کے اسیر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کو فوراً پبلک کر دینا چاہیے اور ذمہ داروں کو مثالی سزا دی جانی چاہیے۔ LDN، FIA اور IBA کے کردار کو پوری قوم کی جانب سے نہ صرف تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے بلکہ انہیں سلام پیش کرتا ہے۔ جہاں محکمہ صحت سندھ میں آج تک ہزاروں تحقیقات بے نتیجہ ریکارڈ پر موجود ہیں، بلکہ انشاءاللہ اس موضوع پر کل میں خاص الگ سے گفتگو کروں گا۔ LDN کی نشاندہی پر اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ بھی نمبر بڑھانے اور گھٹانے کے کاروبار کو چھوڑ کر باہر نکل آیا ہے اور جلد انٹر سائنس پری میڈیکل کے نتائج جاری کرنے کا یقین دلایا گیا ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے یا کچھ اور؟ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے موجودہ چیئرمین دوران امتحانات نسیم میمن لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کے مستقل چیئرمین ہونے کے علاوہ انٹر بورڈ کراچی کا اضافی چارج بھی انہی کے پاس تھا۔ کیا نسیم میمن اڑن کھٹولا تھے کہ صبح وہ لاڑکانہ میں اور دوپہر کراچی میں آ جاتے تھے؟ یہ تو میمن مافیا اتنی پاورفل ہے کہ لندن کے خلیل میمن سے ٹنڈوالا یار کے شرجیل میمن اور کراچی کے پروفیسر امجد سراج میمن کی صورت میں یہ میمن مافیا مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے۔ لہذا نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر نہ صرف حالیہ انٹر سائنس کے نتیجے کے اوپر نظر رکھیں بلکہ سابق سیکریٹری بورڈ مرید راہیمو کے دور میں ہونے والی اس تحقیقات کو بھی مد نظر رکھیں جس میں ایک ہی فیملی کے 3 بچوں کو 98% مارکس دے کر پورے امتحانی عمل کو سیاہ کر دیا گیا تھا۔ پھر ان بچوں کی حالیہ MD میں شمولیت یا پوزیشن کے حوالے سے کسی انصاف پر مبنی اصول کا طے ہونا بھی ضروری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔